أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم خانہ کعبہ کے دیواروں کو، ستونوں کو بلند کر رہے تھے، ان کو جو ہے بنا رہے تھے، اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے، تو وہ اس وقت کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، کہ خدایا ہم سے یہ قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یہاں پر کچھ نکات ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا یا اس سے پہلے بھی تھا؟ نہیں، قرآن اور احادیث بتا رہی ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ امیر المومنین نہج البلاغہ کی خطبہ قاسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر کے خاتم تک خداوند تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کی ہے خانہ کعبہ کے ذریعے، ان پتھروں کے ذریعے، ان دیواروں کے ذریعے، کہ جو ظاہری طور پر پتھر اور دیوار ہیں لیکن وہ برکت والے ہیں، رحمت والے ہیں، اور خدا کے حکم کو بجاوری کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ اس وقت بھی تھا، اور قرآن میں ہے اول بیت وضع للناس ببکہ، سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ میں تھا، ٹھیک ہے، اور خداوند تعالیٰ نے اس کو باعث برکت بنایا اور ثواب کی جگہ بنایا۔ اور ایک اور چیز ہے کہ جب حضرت ابراہیم لائے اسماعیل کو اور ہاجرہ کو، اس وقت گھر تھا وہاں پر۔ اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم سے پہلے گھر موجود تھا، کہ وہاں حضرت ابراہیم ارشاد فرماتے ہیں ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ خدایا کہ میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے قریب ایک ایسی زمین میں جو بنجر ہے، جس میں زراعت نہیں ہو رہی، اس کو میں سکونت دے رہا ہوں، رہائش دے رہا ہوں، اس کو ٹھہرا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کا گھر حضرت ابراہیم سے پہلے موجود تھا۔ اور اس آیت سے چند نکات نکلتے ہیں۔ پہلا نقطہ نکلتا ہے کہ جو بانی ہوتا ہے نا کسی کام کا، بنانے والا، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ قرآن بھی یاد کر رہا ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جو لوگ کسی مسجد کے، کسی امام بارگاہ کے، کسی انسٹیٹیوٹ کے، کسی کار خیر کے بانی ہیں، انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی ہے، وہ مؤسس ہیں اس کے، تو کیا ہے ان کو یاد کرنا چاہیے مختلف پروگراموں میں، مختلف تقاریب میں، تاکہ جو آئندہ نسلوں کو پتہ چلے کہ جس جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو چھت کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کے لیے کس آدمی نے زحمت کی، اور آئندہ لوگوں کو بھی شوق پیدا ہو کہ وہ بھی کوشش کریں کہ جو ہے سے نیک کام کریں۔ بس قرآن ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں، خدا بھی یاد رکھتا ہے اور آپ بھی اس کو یاد رکھیں، اور دنیا میں اس کو ثواب مل رہا ہے اور آخرت میں بھی ثواب مل رہا ہے، اور خدا بندہ تعالیٰ کی مخلوق کی دعاؤں کو وہ آدمی مستحق ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں نا یہاں حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام مستری تھے اور اسماعیل مزدوری کا کام کر رہے تھے، اس لیے یہاں پر ہوا ابراہیم القواعد من البیت۔ یہ لفظ ابراہیم اور اسماعیل کے درمیان میں یہ کیا ہے، سیٹنگ کیا، فاصلہ ہو گئی۔ یہ بتا رہی ہے کہ ان دونوں کا کام مختلف تھا، ایک جیسا نہیں تھا، ورنہ یہی ہو جاتا وہ ابراہیم و اسماعیل القواعد من البیت ہوتا۔ یہ قرآن کی ظرافت ہے۔ قرآن جملے کی سیٹنگ اس طرح کرتا ہے کہ تاکہ معنی کو وہ سیٹنگ متاثر کرے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کا کام اور تھا، اسماعیل کا کام اور تھا، اور ابراہیم کا کام تھا مستری کا کام کر رہے تھے، اسماعیل مزدور کا کام کر رہے تھے۔ آج کی آسان زبان میں ہم اس کو
آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور پھر یہ آیت بتا رہی ہے کہ مزدوری کرنا، مستری بننا، یہ بہت بڑا مقام ہے، بشرطے کہ اللہ کے گھر کے لیے ہو۔ بعض کو تو ہم دیکھتے ہیں امام بارگاہ میں ایک آدمی ہے، بڑی پوسٹ کا مالک ہے، بڑے پیسے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں صفائی کیوں نہیں صفائی کرتا؟ وہ سمجھتا ہے صفائی کرنا لو کام ہے۔ ٹھیک ہے، لو کام ہے، گاتے میں صفائی کرنا لو کام ہے، اپنے گھر میں صفائی کرنا لو کام ہے، لیکن امام بارگاہ میں صفائی کرنا لو کام نہیں، یہ فرشتوں کا کام ہے، وہ فرشتوں کا مقام آپ کو حاصل ہو رہا ہے۔ پس جو ہے مزدوری کرنا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ خدا کے راستے میں ہو۔ اور پھر یہاں پر کیا ہے، حضرت ابراہیم نے ایک کام کیا ہے، خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے، اس کی دیواریں اٹھائے ہیں، حجر اسود کو نصب کیا ہے، لیکن کیا ہے، خدا سے کیا مانگ رہے؟ تقبل منا، یعنی عمل ہونا کافی نہیں ہے، نماز کا پڑھنا کافی نہیں ہے، حج کا بجا لانا کافی نہیں ہے، عمرے کا بجا لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا قبول ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ ہوتا ہے عمل کی تین جو ہے وہ کیٹیگری میں اعمال کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک عمل صرف عمل ہے، پتہ نہیں صحیح ہے ہی صحیح نہیں۔ دوسری کیٹیگری ہے وہ عمل صحیح ہے شرعی لحاظ سے۔ تیسری کیٹیگری ہے کہ وہ عمل صحیح بھی ہے اور مقبول بھی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ عمل جو صحیح ہو اس میں شرائط ساری پائی جاتی ہوں، ظاہری طور پر جو ہے وہ ساری شرائط پائی جاتی ہیں، لیکن ممکن ہے وہ عمل قبول نہ ہو۔ بس آپ کوشش کریں جب بھی عمل کریں خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ عمل آپ سے قبول ہو۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بہت بڑا کام کیا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، خدا کے راستے میں ٹائم دیا ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، زحمت کی ہے، لیکن پھر بھی دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، خدایا کیا ہے، ہم سے قبول فرما۔ اور پھر یہاں پر ہم جو دیکھتے ہیں اس میں روایات میں بھی دیکھتے ہیں، آیات قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جو ہستیاں دعا کر رہی ہیں اپنے عمل کی قبولیت کی، تو وہ ساتھ یہ ذکر بھی کر رہی ہیں کہ خدایا یہ ناچیز سی چیز قبول فرما، ربنا تقبل منا ھذا القلیل۔ جس طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہ 11 محرم کو اپنے بھائی کی لاش کے پاس تشریف لائی ہیں، تو بیٹھ کر کے فرماتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القلیل للقربان، کہ یہ مختصر سی قربانی ہم سے قبول فرما۔ یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ آپ وہاں تذکرہ کریں کہ خدایا تیری عظمت، تیرے مقام، تیری قدرت، تیری جلالت کے سامنے میرا عمل کیا ہے، چھوٹا سا ہے، ناقابل ہے۔ یہ یعنی دو چیزیں بتا رہا ہے کہ آپ کیا ہے، آپ تکبر کا شکار نہیں ہو رہے، غرور کا شکار نہیں ہو رہے۔ اور پھر یہاں پر کیا انک انت السمیع العلیم، حضرت ابراہیم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دعا مانگنی چاہیے، لیکن ساتھ دعا کی شرائط بھی ہیں، کنڈیشن، ان میں سے ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ کی ستائش کریں۔ کیا ہے دعا مانگی انہیں کہ خدا یہ قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، تو کیا ہے، سمیع العلیم ہے۔ دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو اس کی بارگاہ میں حمد و ثنا کریں۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے خدا ہماری حمد و ثنا کا محتاج ہے؟ نہیں، محتاج نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، اس لیے ضروری ہے کہ حمد و ثنا کریں۔ اور پھر دوسرا، جو دعا اللہ کے نام سے شروع ہوگی، جس میں اللہ کا نام پایا جاتا ہوگا، جس میں حمد ہوگی، اس دعا میں برکت بھی آئے گی، وہ قبول بھی ہوگی، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے ہماری روحانیت، ہماری معنویت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم دعا کو جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ جو دعا انہوں نے کی ہے خانہ کعبہ کو بناتے ہوئے دعا کی ہے، اس دعا کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا مسلمین لکا، خدایا ہمیں اپنی بارگاہ میں تسلیم ہونے والا بنا دے۔ مسلم کا معنی یہاں تسلیم ہونے والا، یعنی ہمارے سارے ارادے، ہمارے سارے کام تیرے حوالے ہو جائیں، اور اپنے آپ کو مکمل طور تیری بارگاہ میں ہم سرنڈر کر دیں، ہمارے ذاتی ارادے ختم ہو جائیں، ہم جو بھی کریں تیرے لیے کریں، گناہ سے بچیں تو تیرے لیے بچیں، واجبات کو بجا لائیں تو تیرے لیے بجا لائیں، نماز کو بجا لائیں تو تیرے لیے بجا لائیں۔ اور مکمل طور پر سرنڈر ہونے کا معنی ہے کہ جب خدائی حکم آ جائے تو وہاں حجت نہیں ہونی چاہیے، وہاں انکار نہیں ہونا چاہیے، وہاں سوال نہیں ہونا چاہیے، وہاں پرسش نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ جو خدا کی بارگاہ میں تسلیم ہے نا، اس کی بھی درجات ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اتنی بڑی ہستی ہیں، اولی العزم پیغمبر ہیں، حج کو قائم کرنے والے ہیں، اسماعیل کی قربانی دینے والے ہیں، کیا وہ
خدا کی بارگاہ میں تسلیم نہیں ہوئے تھے کہ وہ دعا کر رہے ہیں؟ نہیں، تسلیم ہوئے تھے. تسلیم کے درجات ہیں، مراتب ہیں. وہ ایک مرتبے پر تھے اور اس اوپر والا مرتبہ وہ چاہتے تھے. جس طرح ہم دعا روزانہ نماز میں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. یہاں تک ہم آ گئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وضو ہم نے کیا ہے، قبلہ رخ ہیں، تو اب ہماری نماز میں ہمیں خلوص عطا فرما، ہماری نماز کو قبول فرما. اس درجے پر ہیں، اس سے اوپر والا درجہ ہمیں عطا فرما. بس حضرت ابراہیم نے جو کہا کہ خدایا مجھے تسلیم ہونے والا بنا دے، جو تیری بارگاہ میں تیرے ہر ارادے پر، تیرے ہر حکم پر تسلیم ہو، تو اس سے مراد یہ کہ جو درجات ان کے پاس ہیں اس سے اوپر والا درجہ انہیں حاصل ہے. ورنہ ابراہیم تسلیم ہوئے ہیں، وطن چھوڑا ہے خدا کی خاطر، بیٹے کو اپنے آپ سے جدا کیا خدا کی خاطر، بتوں کی مخالفت کی ہے خدا کی خاطر، خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے خدا کی خاطر، آگ میں کودنا پڑا ہے خدا کی خاطر. تسلیم ہے لیکن اس سے بڑا درجہ چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تسلیم اور رضا الہی کے سامنے تسلیم ہونا ہے، اس کے درجات ہیں. جو درجہ محمد مصطفیٰ کے پاس ہے وہ اور کسی کے پاس نہیں ہے، جو علی مرتضیٰ کے پاس ہے وہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن ابسولوٹلی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ سارے درجات اس نے حاصل کر لیے ہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری اولاد کو بھی تو ایک ایسی امت بنا جو تیری بارگاہ میں تسلیم ہو. یہاں پر یہ آیت بتا رہی ہے نا کہ یہ خداوند تعالیٰ میں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کی توجہ دینی چاہیے، ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے. اور آئندہ کہ جو اولاد کا جو ہمارا آئندہ ہے وہ اپنے عمل کے ذریعے، اپنی پریکٹس کے ذریعے، اپنی ضامت کے ذریعے اس کو بھی کیا کریں، سیکیور کریں. اور پھر ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں تاکہ آپ کی اولاد کا جو آئندہ ہے وہ دینی اور دنیاوی لحاظ سے کیا ہو، مکمل ہو جائے. اور پھر یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہم کتنی عبادت میں آگے کیوں نہ چلے جائیں، ہمیں جو ہے کانے نہیں ہونا چاہیے، رک نہ جائیں، سیٹسفائی نہ ہو جائے کہ جو عبادت ہم بجا لا رہے ہیں کافی ہے، اور کوشش کریں اور سٹرگل کریں تاکہ ہمارا جو ہے آئندہ کل آج سے بہتر ہو، آج گزشتہ کل سے بہتر ہو. اور پھر یہ اگلی آیت کا اگلا سفر ہمارا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، خدایا مجھے عبادت کا طریقہ سکھا دے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اس مقام پر، اس منزلت پر ہیں، ان کو عبادت کا طریقہ پتہ نہیں تھا؟ نہیں، خدا سے مدد مانگ رہے ہیں، ایک طرح عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. خدایا یہ جو عبادت تیری بارگاہ میں کر رہا ہوں اس پر میں ناز نہیں کر سکتا، اس پہ فخر نہیں کر سکتا، یہ تو تیری جو ہے کیا ہے، تیری طرف سے کیا توفیق ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اور تیری طرف سے عنایت ہے، اور تو نے مجھے سکھایا، ورنہ میں کچھ نہیں تھا. حتیٰ میں عبادت، معمولی سی عبادت بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جب تو اگر مجھے راستہ نہ دکھاتا. وہ آرینا مناسکنا، خدایا مجھے عبادت کا طریقہ سکھا، عبادت کا سٹائل سکھا، میں کس طرح عبادت کروں تیری بارگاہ میں تاکہ تیری رضا حاصل کر سکوں. یعنی اور بہتری چاہتے ہیں اپنی عبادت میں. اور پھر یہاں پر کیا کہا کہ پہلے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کہ خدایا مجھے اپنی بارگاہ میں تسلیم بنا، پھر دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا. یعنی یہ آیت بتا رہی ہے عبادت سے پہلے ضروری ہے کہ ہم تہیہ کر لیں، یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم خدا کے سامنے تسلیم ہیں، اس کی اطاعت کرنے والا. یہ ارادہ کریں گے تو تب عبادت کی نوبت آئے گی. لیکن اگر آپ 1000 سال عبادت کریں لیکن خدا کی بارگاہ میں تسلیم نہ ہو، اس کے ارادے کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے حجتیں کریں، تو وہ عبادت آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی. اور پھر وَتُبْ عَلَيْنَا، خدایا میری توبہ کو قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ خدایا تو کیا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. اور پھر یہاں پر خداوند تعالیٰ دیکھیں نا، ایک ایک جملہ جو دعا کا ہے یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم نے کیا ہے، دعا مانگنی ہے خدا کی بارگاہ میں، کون سی حاجت خدا کی بارگاہ میں تسلیم پیش کرنی ہے. کیوں کہ جب تک ہمیں خدا یا اس کی برگزیدہ ہستیاں نہیں بتائیں گی کہ ہم نے کس طرح دعا کرنی ہے، وہ دعا ہماری اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں نا امیر المومنین نے کتنا پیارا طریقہ بتایا دعائے کمیل میں، یا امام زین العابدین نے دعائے ابو حمزہ شمالی نے بتایا، یا امیر المومنین نے جوشن کبیر میں بتایا کہ ہم نے کس طرح خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، یا دعائے عرفہ میں بتایا کس امام حسین علیہ السلام نے.
یعنی ہمیں اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعا مکمل طور پر قبول ہو، خدا کی بارگاہ میں مکمل تسلیم ہو، اور ہماری دعائیں قبولیت کے درجے پر پہنچیں، دعا کا وہی طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے یا اس کے خاص بندوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، خدایا مجھے اپنی بارگاہ میں تسلیم بنا دے، ایسا بنا دے کہ میں تیری بارگاہ میں سرخہ میں تسلیم ہو جاؤں، ومن ذریتنا، اور میری اولاد کو بھی اپنی بارگاہ میں بنا دے تسلیم ہونے والا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، مجھے عبادت کا طریقہ سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، میری توبہ کو قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہم اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہاں وہ جو دعا اس کو آگے بڑھا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اے خدایا ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو ان کو کتاب کی تعلیم دے۔ کتاب سے مراد خود قرآن بھی ہو سکتی ہے، کتاب سے مراد آسمانی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، اور کتاب سے مراد شریعت بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن میں کئی جگہ جو ہے وہ اس سے مراد شریعت لی گئی ہے۔ والحکمت، اور تو ان کو جو ہے دانائی سکھائے، اور ان کو دانائی سکھائے کون؟ وہ نبی جو تو ان میں بھیجے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، خدایا تو کیا ہے؟ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ عزیز ہے یعنی پاورفل ہے، توانا ہے، حکیم ہے حکمت والا ہے، یعنی وزڈم والا ہے۔ یہ آیت بھی کچھ نکات جو ہمیں بتا رہی ہے۔ اس دعا کو دو طریقے سے بیان کیے، ایک دفعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں بیان کیے، ایک دفعہ اس آیت کو بیان کیا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں، لیکن الفاظ میں تھوڑی ترتیب مختلف ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے کہ تعریف ہے اس پروردگار جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک نبی بھیجا جو انہی کے قبیلے سے تھا، تاکہ قرآن کی تلاوت کرے، تزکیہ کرے، حکمت کی تعلیم دے۔ اب میں اس کی ظرافت بتاؤں گا اس آیت میں اور اس آیت میں کہاں پر جو ہے وہ فرق ہے، اور کس طرح کیوں فرق ہے، اس میں الفاظ کا فرق کیوں آیا۔ یہاں پر ہے ربنا وبعث فیہم رسولا، پیچھے دعا کی حضرت ابراہیم نے کہ اپنے لیے دعا کی، اپنی اولاد کے لیے دعا کری کہ ان کو کیا چاہیے۔ اب حضرت ابراہیم اپنی قوم کے لیے، ملت کے لیے، مکہ والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا آسائش ہونی چاہیے، ان کے لیے کون سی نعمت نازل ہونی چاہیے۔ اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر تمام نعمتیں بھی کسی معاشرے کے پاس ہونا، لیڈرشپ اچھی نہیں ہے، تو وہ نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ یہاں پر حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ خدایا تو نے ان کو نعمتوں سے نواز دیا ہے، سب کچھ ان کو حاصل ہو گیا، اب ضروری ہے کہ تو ان میں ایک لیڈر بھیج، ایک رسول بھیج۔ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اس کی پہلی شرط ہے کہ رسول انہی میں سے ہو، یہ نہ ہو کہ مکہ کے لوگ ہیں رسول کسی اور ملک کا بھیج دیا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے، انہی میں سے ہو تاکہ اس کی بات کو سن سکیں، انہی میں ہو تاکہ وہ کردار پیش کر سکے، انہی میں ہو ان کو سمجھا سکے، انہی میں ہو تاکہ اس کا عمل ان کے لیے سیرت بن سکے۔ رسولا فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اس رسول کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی تلاوت کرے، آیات کا، تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو شریعت کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَہ، وزڈم کی تعلیم دے۔ بس کیا ہے یہ بتا رہی ہے آیت کہ ہر معاشرے کے لیے ایک آسمانی راہبر کا ہونا ضروری ہے۔ آسمانی اگر نہ ہو سکے تو کم از کم نیک مخلص راہبر اس معاشرے میں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر کہا علیہم آیات وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو تزکیہ کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب تک علم نہیں ہوگا تزکیہ کا فائدہ نہیں ہے، پہلے علم حاصل کریں اس کے بعد تزکیہ حاصل کریں۔ پہلے آپ کو نماز کا طریقہ آنا چاہیے، اس کی جو عبارتیں ہیں جو آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ کو آئے، تو پھر نماز میں خلوص ہوگا۔ نماز آتی نہ ہو تو خلوص کس طرح پیدا کریں گے؟ نماز آتی نہ ہو آپ کو تو پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نماز نے آپ کو برائی سے بچا لی؟ پہلی شرط ہے کہ وہ چیز آپ کو آتی ہو۔ اور پھر یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ جو ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کا فائدہ، کتاب کا اور حکمت کا فائدہ تب ہوگا جب انسان کے اندر تقوی آئے، تزکیہ آئے۔
ورنہ اگر علم خالی ہو تو علم ممکن ہے انسان کو نقصان بھی پہنچائے. جو لوگ جنہوں نے ایٹم بم بنایا ان کے پاس علم تھا، جنہوں نے بڑے بڑے ہتھیار بنائے علم تھا، لیکن ان کے اندر تزکیہ نہیں تھا، کنٹرول نہیں تھا، ان کے اندر تقوی نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا اسی علم کو انسانیت کے نقصان میں استعمال کیا. اگر ان میں تقوی ہوتا، ان میں خدا ترسی ہوتی، خداوند تعالیٰ کے حکم کے سامنے وہ سرخم تسلیم ہوتے، تو کبھی بھی ایٹم بم نہ بناتے، اسی علم کو انسان کے فائدے کے لیے استعمال کرتے. دیکھیں نا، ہتھیار ممکن ہے بہت سے لوگوں کے پاس ہوں، کچھ لوگ وہی ہتھیار ظالم کے خلاف استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ وہی ہتھیار مظلوم پر مزید ظلم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس کے پاس ہتھیار ہے اس کے اندر کتنی جو ہے ول پاور ہے، اس کے اندر کتنا تقویٰ پایا جاتا ہے، کتنی خدا ترسی اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ علم کے ساتھ حکمت کے ساتھ تزکیہ ضروری ہے، ورنہ یہ علم و حکمت انسان کو فائدے کے بجائے ممکن ہے بعض اوقات نقصان پہنچا دے. یہیں پر ہم مکمل کرتے ہیں.